بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مال غنیمت کے اندر بہت سارا عطر آیا۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ نے کہا، جی میں اس کو تقسیم کرتی ہوں۔ فرمایا، نہیں، آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ پوچھا کہ کیوں؟ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی، حتیٰ کہ ہاتھ پر بھی نہیں لگنے دوں گی۔ فرمایا، جب آپ عطر تقسیم کر رہی ہوگی تو اس وقت آپ کو خوشبو تو آئے گی۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو اس مال میں سے خوشبو مل جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ چاہتی تھی کہ کوئی سویٹ ڈش بنائیں، مگر آپ بیت المال سے بہت کم وظیفہ لیتے تھے۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ میں کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی ہوں، جب اتنے پیسے ہو جائیں گے تو میں کوئی چیز حلوہ وغیرہ بناؤں گی۔ چنانچہ وہ تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی۔ بلا آخر ایک دن اس نے حلوہ بنایا، خود بھی کھایا اور کچھ حضرت کے سامنے بھی پیش کیا۔ حضرت نے پوچھا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بتایا کہ میں نے اس طرح توڑے توڑے بچائے تھے اور آج میں نے اس سے یہ حلوہ بنایا۔ فرمانے لگے، تجربے سے ثابت ہوا کہ پیسے ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں، لہٰذا اس کے بعد بیت المال سے اتنے پیسے لینے کم کر دیے۔ یہ صفت انسان کے اندر تب آتی ہے جب اسی ایمانی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کچھ کام کر رہے تھے۔ جب انہوں نے وہ کام مکمل کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی، آپ نے کوئی امور خلافت کی بات کرنی ہے یا کوئی ذاتی مشورہ کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، جی میں کوئی ذاتی بات کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رجسٹر بھی سمیٹ دیا اور پھونک مار کر چراغ بھی بجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، عمر، مہمان کے آنے پر چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی علی، آپ نے سچ کہا، مہمان کے آنے پر چراغ جلاتے ہیں، بجھاتے نہیں، لیکن میں نے اس لیے بجھایا کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسوں کا تیل جلتا رہے۔ یہ چیز فقط عقل کی وجہ سے انسان کے اندر نہیں آتی، بلکہ ایمان کی وجہ سے آتی ہے۔ اس ایمانی زندگی میں انسان دوسروں کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ وہ بندے سے کچھ نہیں چاہتا، وہ فقط اللہ سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی دیکھ لیجئے، انہوں نے کیسی تقوی بری زندگی گزاری۔ حالانکہ ان کا اتنا اختیار تھا کہ وہ چاہتے تو خزانے سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیے، ان کو گناہ کی دعوت مل رہی تھی، اگر وہ چاہتے تو اپنی خواہش کو پورا کر سکتے تھے، مگر اللہ کے خوف نے ان کو اس چیز سے پیچھے ہٹا دیا۔ یہ ہے ایمانی زندگی کہ انسان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، فقط اللہ کی ڈر کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ تقوی کے راہ میں چلنے والوں کو عجیب و غریب واقعات کا سامنا ہوتا ہے، مگر وہ ان واقعات کا مقابلہ کر کے اپنی محنت اور ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ ان واقعات سے ان کو سبق ملتا ہے کہ تقوی انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتی ہے اور خدا تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔